نعمتیں شروع ہوتی ہے، 4 نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے بنی نوع انسان پر، بنی آدموں پر۔ 4 نعمتیں، پہلی نعمت آیت نمبر 28 میں کہ تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، تمہیں میں عدم سے وجود میں لے کر آیا، تم غیر موجود تھے، میں تمہیں وجود میں لے کر آیا۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی یکتائی سے کس طرح انکار کر سکتے ہو۔ دوسری نعمت پھر آیت نمبر 29 میں، اور دوسری نعمت یہ تھی کہ میں نے دنیا کے تمام منافع تمہارے لیے پیدا کیے، تو کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کی یکتائی سے انکار کر سکتے ہو۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30، یہاں سے اب تیسری نعمت شروع کی جاتی ہے۔ تیسری نعمت بنی آدموں پر یہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو معزز کیا فرشتوں پر، ہمارے بابا کے آگے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا، تو وہ تمہارے بابا تھے آدم، تم بنی آدم ہو، تم ان کی اولاد ہو، مطلب میں نے تمہیں معزز کیا فرشتوں پر۔ کیف تکفرون باللہ، تم میری یکتائی سے انکار کیسے کر سکتے ہو، تم میری یکتائی سے انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اپنی طرف سے موبائل میوٹ کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، کالا کہا، ربُّکَ تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ لفظ خلیفہ اس کے معنی کیا ہے؟ ویسے عام تفسیروں میں، مطلب جو ہم ترجمے والے جو قرآن ہوتے ہیں اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خلیفہ کے معنی لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کا نائب۔ تو یہ معنی کئی صورتوں سے غلط ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب ہے۔ یہ بات شرکیہ ہے، یہ بات کفریہ ہے۔ انسان اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا، انسان اللہ کا نائب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے۔ نائب کس کے ہوتے ہیں؟ کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ نائب اس کا ہوتا ہے جس پر غیبوبیت آ سکتی ہو، یعنی اس پر کبھی کوئی بیماری، انسان عاجز ہے نا، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ضروری کام ہو تو وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، یعنی غیبوبیت غائب ہو جاتا ہے، تو اس کو نائب کی ضرورت ہوتی ہے کہ نائب اس کی جگہ اس کا کام پھر سنبھال سکے۔ نائب وہ رکھتا ہے جس میں ذاتی عجز ہو یا عارضی عجز ہو، تو اللہ نبی کریم ذاتی عجز سے اور عارضی عجز سے دونوں سے پاک ہے۔ ذاتی عجز انسان میں، ہم عاجز ہے اللہ کے، ہر ٹائم ہر دم ہم اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور عارضی عجز یہ ہے کہ ایک انسان وہ نماز پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اچانک سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، عارضی عجز ہے۔ تو امام صاحب ہے، اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا انسان عاجز ہے، ان کو واش روم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا ان کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے کہ وہ امامتی کے لائق نہیں ہوتے، تو ان کے پیچھے نائب کھڑا ہوتا ہے، یہ ہٹ جاتے ہیں اور نائب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو ذاتی عجز بولا جاتا ہے، اس کو عارضی عجز بولا جاتا ہے۔ ایک تو ہم میں ذاتی عجز ہے، ہم ہے ہی عاجز، اور ایک کبھی کبھی عارضی عجز بھی آ جاتی ہے تو ہمیں نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو نائب وہ رکھتا ہے جس پر غیبوبیت آتی ہو، نائب وہ رکھتا ہے جس میں ذاتی یا عارضی عجز ہو، نائب وہ رکھتا ہے جو اپنے پورے کام خود سمیٹ نہیں سکتا، تو وہ اپنے کاموں کے لیے نائب رکھ لیتا ہے، سیکرٹری رکھ لیتا ہے کہ یہ اس کی جگہ اس کے ساتھ کام کر سکے۔ عورتیں اپنے لیے گھر میں نائب رکھ لیتی ہے، کام والیاں رکھ لیتی ہے، کہ سارے کاموں تک وہ پہنچ نہیں سکتی تو وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات کہ نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مناف کا کام کر سکتا ہو، نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مناف کا کام کر سکتا ہو۔ پھر سے سنیے، نائب وہ رکھتا ہے جو کہ نائب وہ رکھتا ہے جس پر غیبوبیت آ سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک تحصیلدار ہے، اچانک اسے چھٹی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہ چھٹی کر لیتا ہے، تو نائب تحصیلدار اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا نائب اس کا ہوتا ہے جس میں ذاتی یا عارضی عجز ہو، تو ایک تحصیلدار وہ عاجز ہوتا ہے، اس میں ذاتی عجز بھی موجود ہے اور عارضی عجز بھی موجود ہے، اس کا نائب ہوتا ہے تحصیلدار، نائب تانے دار وغیرہ وغیرہ۔ نائب وہ رکھتا ہے جو تمام کاموں تک خود پہنچ نہ سکتا ہو، اس کے کام اس کے نائب اس کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں۔ اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مناف کا کام کر سکتا ہو۔ اب اگر تحصیلدار چلا جائے کسی کام سے، کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی کر لے، پرنسپل کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی کر لے، تو وائس پرنسپل، نائب تحصیلدار، نائب تانے دار، نائب پرنسپل وہ اس کا سیٹ سنبھال لیتی ہے، یا وہ اپنے تحصیلدار کا سیٹ سنبھال لیتا ہے، تو اسے اس کام کا پتہ ہوتا ہے، وہ کام کر سکتا ہوتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، اسٹیمپ کہاں لگنے ہیں، دستخط کہاں کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کن سے جو ہے میں نے معاملہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، تمام کاموں کو وہ جانتا ہوتا ہے، تو تبھی وہ اس کی کو نائب تبھی بنایا بھی گیا ہوتا ہے۔ اب اللہ ربی کریم، اللہ پر غیبوبیت نہیں آتی، اللہ غائب نہیں ہوتا، معاذ اللہ کہ اللہ نائب رکھے کہ میری غیبوبیت میں، میری غیر موجودگی میں میرا نائب میرا کام کر سکے، صحیح۔ دوسرا، اللہ ربی کریم میں نہ ذاتی عجز ہے اور نہ عارضی عجز ہے، تو اللہ نے نائب نہیں رکھا، صحیح۔ تیسرا یہ کہ اللہ ربی کریم اپنے تمام کام خود کر سکتا ہے، پوری دنیا کو اللہ ربی کریم خود چلا رہا ہے اور چلا سکتا ہے، اور یہ کن کا عقیدہ ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کریم کا یہ عقیدہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور خاص اللہ کے لیے اختیار ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے، تو اللہ کو کسی کی مدد کی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ ربی کریم اپنے کام خود کر سکتا ہے۔ جب ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، زندگی دینے والا، زندگی لینے والا، دن رات بدلنے والا، آسمان زمین پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا، رزق لینے والا، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو پھر اللہ ربی کریم نائب کیوں رکھے گا؟ نائب تو وہ رکھتا ہے جو اپنے کاموں تک خود پہنچ نہ سکتا ہو، تو اللہ اپنے کام خود کرتا ہے۔ چوتھی بات کہ نائب اپنے مناف کے کاموں کو جانتا ہے کہ کیا کس طرح کرنا ہے، اور جو تم نے انسان کو اللہ کا نائب بنا دیا، تو کیا انسان اللہ کے کام کر سکتا ہے؟ انسان اللہ کے کام معاذ اللہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے کون کون سے کام کرنے ہیں تو وہ انسان کر دے؟
اللہ کی ڈیوٹی وہ کر لے، معاذ اللہ، لایاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو نائب وہ مناب کے کاموں کو جانتا ہے، تو کیا ہم انسان اللہ کے کاموں کو جانتے ہیں؟ ہم انسان تو اللہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے اس میں چھپی ہوئی حکمت اور سب کو نہیں جان سکتے، اس کام میں اللہ کی کیا حکمت ہے اور اس کام میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ تو ہم اللہ کے فیصلوں کو کیسے جان سکتے ہیں، ہم اللہ کے کاموں کو کیسے جان سکتے ہیں کہ جو معاذ اللہ پھر ہم کریں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ جو تم میں آپ میں سے شہناز ہے نا، تو ان کا موبائل میوٹ نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے موبائل کو میوٹ کر دیں، مائک کے بٹن پر کلک کر دے تو موبائل میوٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ سب باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نبی کریم کا نائب نہیں ہے، یعنی انسان اللہ کا نائب نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتا ہے انسان تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا یا خلیفۃ الرحمن، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا لست بخلیفۃ اللہ ولکن خلیفۃ الرسول وحسبی ذلک، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، ہاں لیکن میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے، تو مجھے اللہ کا خلیفہ رحمان کا خلیفہ نہ کہنا۔ تو انسان وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ انسان کا خلیفہ ہوتا ہے، مطلب انسان کے پیچھے، انسان کے آگے، اس کے ہر کام کو جاننے والا، اس کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہوتا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اور تم میں دجال آیا تو میں تم سب کی طرف سے لڑوں گا، اور اگر میں نہ رہا اور پھر تب دجال آیا تو اللہ خلیفہ ہے میرا، میرے امتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہے، یعنی کہ اللہ میرے بعد میرے امتیوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ادھر علماء کرام کا بھی کافی بیان ہے، میں اس میں آپ لوگوں کو پڑھوانا نہیں چاہتی، نئے ہو تو پھر کہو یہ کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں کہ یہاں خلیفہ کے معنی ہرگز نائب کے نہیں ہے، اور یہ بھی امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی بیان ہے، وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ انسان کا خلیفہ ہے۔ اللہ انسان کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی، اس کے گھر کی، مال کی، حال کی، ہر چیز کی۔ اور پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت صاحبی فی السفر، اللہم انت صاحبی فی السفر، اللہ تو میرا ساتھی ہے میرے سفر میں، اللہ تو میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے میرے سفر میں، والخلیفۃ فی اہل و مال، اور تو میرا خلیفہ ہے میرے اہل میں اور میرے مال میں، میرے پیچھے میرے مال کی حفاظت کرنے والا، میرے عیال کی، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا بھی تو ہے، میرے بعد خلیفہ بھی تو ہے، میرے گھر کی حفاظت کرنے والا۔ یہ نہیں کہ یہاں پر معنی نائب کے ہوں گے، یہاں پر معنی پیچھے رہ جانے والا، کہ اللہ تو میرے ساتھ بھی ہے تو میرے پیچھے بھی ہے۔ تو اللہ انسان کا خلیفہ ہے، یعنی انسان چلا جائے اگر اللہ ہوگا، انسان نہیں ہوگا اس موجودہ مطلب جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ میں دوسری جگہ ہوگا، اور اللہ خلیفہ یعنی وہاں پر موجود ہوگا، اس کے گھر کی، مال کی، حال کی حفاظت کرنے والا۔ معنی حفاظت کرنے کی آئے گی کہ اللہ انسان کا خلیفہ ہے، لیکن انسان اللہ کا نائب نہیں ہے۔ خلیفہ کے معنی جب نائب کے لوگ ہیں تو انسان اللہ کا نائب نہیں ہے، یہ معنی سراسر غلط ہے۔ تو پھر خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ خلیفہ کے
3 معنی اور بھی بنتے ہیں جو صحیح معنی ہے۔ خلیفہ کے ایک معنی خلفہ یا خلفو سے جب یہ نکلے تو معنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے، معنی ایک دوسرے کے بعد آنے والے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، دادا جائے گا باپ ہوگا، باپ جائے گا بیٹا ہوگا، بیٹا جائے گا پوتا ہوگا۔ یہ سارا طریقہ اس طرح پروسیس چل رہا ہے دنیا کو۔ اور اسی طرح اللہ نبی کریم نے فرمایا بھی فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں، ٹھہرانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی۔ پہلے دادا ہوگا تو پھر بیٹا ہوگا، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر تو پیدا نہیں ہوئے، ہمارے ماں باپ کسی اور کے بچے تھے، وہ کسی اور کے بچے، وہ کسی اور کی اولاد، وہ کسی اور کی اولاد۔ اسی طرح ایک ترتیب ہم دنیا میں آتے ہیں، تو کبھی ترتیب کے ساتھ دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں اور کبھی بغیر ترتیب کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہم ہیں۔ جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹا اس کی سیٹ سنبھال لیتا ہے، بیٹا اس کا نائب بن جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جو دنیا میں سب جنات کے، دنیا کو اللہ ربی کریم نے جب آباد کیا تو زمین کی خلافت اللہ ربی کریم نے جنوں کے حوالے کر دی، جنات کے حوالے کر دی، اور آسمان میں فرشتے، نور سے پیدا شدہ فرشتے، ان کو اللہ ربی کریم نے آسمان کی خلافت حوالے کر دی، آسمان کے کام وغیرہ، اور زمین پر زمین کی نگرانی، زمین کی خلافت اللہ نے جنات کے حوالے کر دی۔ تو چونکہ جنات کی عمریں بھی کافی زیادہ ہے، 1000، 1500، 2000، کافی ان کی زندگیاں ہیں، اور جو فرشتے ہیں تو ان کی بھی، فرشتے تو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جن کی عمریں کم ہوگی، جو ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے ترتیب آتے جاتے رہیں گے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا۔ دنیا کا یہ قانون، دنیا کا یہ طریقہ رکے گا نہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی دن کتنے چلے جاتے اور کتنے نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوگا کہ ایک جائے تو دوسرا آئے گا، دوسرا جائے تو تیسرا آئے گا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی مخلوق، ایک دوسرے کی نائب مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ اور اس معنی کی تائید قرآن کریم میں موجود بھی ہے۔ ذرا نکالے سورہ انعام، سورہ انعام آیت نمبر 165، 8واں پارہ، آخری آیت ہے سورہ انعام کی۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام مخلوق، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی مخلوق۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ ٹھہرایا تم لوگوں کو خلائف الارض، نائب زمین کے۔ اب یہاں پر کیا معنی کرو گے؟ اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ ٹھہرایا تم لوگوں کو نائب زمین کے، تو زمین کا بھی نائب ہوا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ ٹھہرایا تم لوگوں کو قائم مقام اپنے بڑوں کا دنیا میں، اپنے بڑوں کے قائم مقام ہو، اپنے بڑوں کے نائب ہو ارضا دنیا میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اٹھایا بعض تم لوگوں کو بعضوں پر درجے میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ امتحان کرے تم لوگوں کا اس میں جو دیا ہے تم لوگوں کو۔ تو خلائف الارض قائم مقام اپنے بڑوں کا، تمہارے بڑے چلے گئے، زمین اللہ نے تمہیں دے دی، دنیا کا اختیار اللہ نے تمہیں دے دیا، تم چلے جاؤ گے تو تمہارے بعد تمہاری اولاد کے لیے دنیا رہ جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھیے ہمارے بڑے کہاں چلے گئے، وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہمارے ماں باپ ہو گئے، تو ہمارے ماں باپ میں سے بھی کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کے باپ فوت ہوا، کسی کے دونوں فوت ہوئے، تب ہم ہیں، تو ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد، ان کے بعد پھر ان کی اولاد، یہ ایسی پروسیس، یہ طریقہ چلتا جائے گا۔ اور اللہ نبی کریم نے فرمایا
کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی. تو ایک معنی اس کے کیا ہے خلیفہ کے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، ٹھہرانے والا ہوں زمین میں، قائم مقام ایک دوسرے کی، یا ٹھہرانے والا ہوں میں زمین میں خلیفہ ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق، ایسی مخلوق میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. دوسرے معنی اس کے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی دوسری معنی خلیفۃ الجن. خلیفۃ الجن میں کیسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو جنات کے خلیفہ ہوں گے، جنات سے خلافت لیں گے. کیونکہ ابھی میں نے کہا بھی کہ دنیا میں جب انسان نہیں تھے تب جن تھے، اور جناتوں کی سرداری تھی، جناتوں کی بادشاہی تھی. اللہ نبی کریم نے فرمایا میں جنات سے زمین سرداری، زمین کی خلافت لے کر انسانوں کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ معنی بھی بالکل ٹھیک ہے کہ میں انسانوں سے لے کر جناتوں سے لے کر انسانوں کو دیتا ہوں خلیفۃ الجن. تو یاد کرو کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قائم مقام جناتوں کے، قائم مقام جناتوں کے، کہ جو جنات سے بادشاہی لے لیں، خلافت لے لیں اور انسان خلافت کر لیں. تیسرے معنی خلیفہ کے، خلافت کے، جب خلیفہ کو لغوی معنی میں لیا جائے عربی کے لغت میں جو اس کے معنی ہے، تو خلیفہ کے معنی مامور کے آتے ہیں. مامور حکم ماننے والا، امر بجا لانے والا، یعنی تابعدار. تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تابعدار مخلوق، اپنا مامور مخلوق، کہ میں جو ان کو حکم دوں تو میرے حکم سے وہ زمین میں بادشاہی کرے، قدم رکھے، جو بھی کام کرے تو میرے حکم کے مطابق کرے. خلیفہ کے معنی مامور کے، یعنی اللہ کے تابعدار کے. یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. ذرا نکالے سورۃ الصواف، سورۃ الصواف 23 کا پارہ، آیت نمبر 34. 23 کا پارہ، آیت نمبر 26. یہ نکالا کرے، قرآن اپنے آگے رکھا کریں، لکھا بھی کریں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ٹھہرایا ہم نے تمہیں، داؤد علیہ السلام بے شک ٹھہرایا ہم نے تمہیں خلیفہ، اپنا معمول فی الارض دنیا میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو فیصلہ کرنا تم لوگوں کے مابین پورا پورا. میں تمہیں نائب ٹھہرایا زمین میں؟ نہیں، زمین کا نائب، زمین میں نائب یا اپنا نائب اس پر تو ہم نے رد کیا نا. میں نے تمہیں کیا ٹھہرایا؟ اپنا معمول، اپنا تابعدار. یہاں پر معنی آپ وہ باقی دونوں ٹھیک نہیں ہوتے، نہ خلیفۃ الجن اور نہ ایک دوسرے کے بعد آنے والی. خلیفہ میں نے تمہیں اپنا معمور بنایا، اپنا تابعدار بنایا، کہ تم جو میں تمہیں وہی کرتا ہوں، جو میرے احکامات ہیں تم مجھ سے لیتے ہو فرشتے کے ذریعے، تو وہ ان کی تم پیروی کرو گے، تابعداری کرو گے اور اس کے مطابق تم فیصلے کیا کرو گے. تو خلیفہ کی لغوی معنی ہے جو سورۃ صواف 26 میں بھی مراد ہے، اور یہاں پر بھی ہم لے سکتے ہیں خلیفہ کے لغوی معنی تابعدار. تو 3 معنیاں ہو گئی. ایک خلیفہ، ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق، قائم مقام جنات کے، اور تیسرے معنی معمول یا تابعدار مخلوق. یہاں پر ایک پوائنٹ آپ اور نوٹ کیجئے. اللہ نبی کریم نے کس سے کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں دنیا میں، مطلب اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کیا، مشورہ کیا، ان کو اپنا بتایا کہ میں دنیا میں کیسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نبی کریم کو مشورے کی کیا ضرورت؟
اللہ ربی کریم خود اپنے کاموں کا جاننے والا ہے، کرنے والا ہے، کن فیکون ہے. تو اللہ کو بلا مشورے کی کیا ضرورت؟ مشورہ تو وہ لیتا ہے جو اپنے کسی معاملے میں تعامل کا شکار ہو، مذبذب ہو کہ یہ کروں نہ کروں، کس طرح کروں. وہ بڑوں سے چھوٹوں سے مشورے لیتا ہے. لیکن اللہ ربی کریم نے یہاں پر فرشتوں سے بات کی. پتہ ہے کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے. اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم چاہے چھوٹا کام کرو یا بڑا کام کرو، وہ مشورے کے مطابق کرو، اس میں تم مشاورت کیا کرو. اللہ ربی کریم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وشاورہم فی الامر، سورہ ال عمران میں آئے گا انشاءاللہ. وشاورہم فی الامر، اور اپنے صحابہ کے ساتھ، ان ساتھیوں کے ساتھ تم مشورے کیا کرو امور منتظمہ میں. یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ کتنے لوگ ہیں، کیا فیصلہ ہوا، کیا نہیں ہوا، تمام جتنے انتظامی کام ہے تو تم صحابہ سے مشورہ لیا کرو. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبروں کے سردار، لیکن ہر میدان میں آپ مشاورت کرتے تھے. چاہے غزوہ احد کا تو اس سے پہلے کی، چاہے جو بھی غزوہ خندق تھا تو اس سے پہلے کی، اور آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور خندق کھودی مدینے کے ارد گرد. مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، غزوہ احزاب بھی جسے بولا جاتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے بات کی اور اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشورے کا حکم دیا کہ آپ بھی مشورہ کیا کریں. تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تم چھوٹا بڑا کام مشورے سے کیا کرو، اپنے بڑوں سے پوچھا کرو. تو اگر بل پر کبھی تمہیں بڑے نہ ملے، یا بڑے تمہیں لگے کہ سمجھدار نہیں ہے، یا بڑے تمہارے موجود نہیں ہو، فوت شدہ ہو یا موجود نہیں ہو، تو بڑوں سے نہیں، تم اپنے نیچے لوگوں سے بھی مشورہ لے سکتے ہو. تم اپنے اراکین سے، اپنے بچوں سے، جو بیوی تمہیں لگتی ہے کہ نہیں یہ تو پاؤں کی نہ بیوی سے مشورہ لو. تم گھر کی عورتوں سے، بہنوں سے، ماں سے بھی مشورہ لو. ہمارے مرد تو بڑے تکبر میں ہوتے کہ ہم ہی سارا کچھ کرنے والے، عورتوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ عورتوں سے مشورہ کب کرتے ہیں؟ ان کے سارے کام خود ہی اچھے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ربی کریم نے فرمایا کہ تم گھر کی عورتوں سے بھی مشورہ کرو، چاہے وہ بہن ہو، بیوی ہو، کمزور بھی کیوں نہ ہو. اللہ نبی کریم نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا تو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ تم کمزوروں سے مشورہ کرو، جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے کمزور ہے تو ان سے بھی مشورہ کر دیا کرو. مشورے میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے تو اس میں ناکامی بھی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے ناکامی ہو بھی تو کیا کہتے ہیں، تو میں نے مشورے سے کیا تھا نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جب بندہ اپنے اختیار میں ہر کام لے لے کے بس میں ہی جو ہوں تو 30 بار خان اور نہیں بڑا سارا کچھ کرنے والا اور سارا وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، تو اگر اس کو منہ کی کہانی پڑے تو سب کہتے تمہارے اپنے ہی کام پہ، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن جو کام آپ نے مشورے سے کیے ہوں، لوگوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، تو سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے ارینج اور لو میرج کی مثال ہے نا. اگر ارینج میرج کی ہو تو ماں بھی کود پڑتی ہے لڑائی میں، جھگڑے میں، بھائی بھی آتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں خلاصی کے لیے، چھڑانے کے لیے. لیکن اگر کوئی لڑکا اپنی مرضی سے ہمارے معاشرے میں لڑکی لے کر آیا ہو، اپنی مرضی سے، وہ لو میرج نے کی ہو، صرف اپنے، ایک تو وہ ہے کہ لو میرج بھی اور ارینج بھی ساتھ میں ہو جائے، ایک جو اس نے صرف اپنی مرضی سے شادی کی ہو، باقی سب اس کے مخالف ہو، کل کو وہ مرے جیے کہتے ہمارا ناتا اس کے ساتھ ختم ہے، تعلق ختم ہے. جو کورٹ میرج کر لینا ختم ہے، اپنی مرضی سے اس نے کیا. یا جو گھر لے کر آئے تو اگر وہ آپس میں لڑے جھگڑا کرے، کوئی اس لڑائی میں پوچھا نہیں ہے، خود ہی گن دے کر آیا، خود ہی اب گن سے ہاتھ دے، ہم تو کہا تھا کہ نہ کرو، اس نے کیا تھا، کوئی اس کے بیچ آتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا. تو مشورے سے کام کیا کرو، جو بھی کام ہو تمہاری زندگی کا، جو بھی معاملہ ہو، چھوٹا بڑا. بڑے نہ موجود ہو تو تم چھوٹوں سے مشورہ لو، اپنے چھوٹے چھوٹے شاگردوں سے مشورہ لو، ان سے پوچھو. میں اپنے چھوٹے چھوٹے شاگردوں سے، چاہے ٹیوشن کے بچے آتے سپارے کے، ان سے بھی باتیں کیا کرتی تھی، پوچھا کرتی تھی یہ کام ایسا ہے، ایسا اس طرح کرے، اس طرح کر، تم کیا کہتے، تم کیا کہتی ہو. مجھے خوب پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اس طرح بہتر ہوگا، لیکن میں ان سے پھر بھی، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے کہ جو تمہیں نہیں پتا ہوتی. میں نے کافی اپنے بچوں سے بھی سیکھا، مطلب کہ اپنے شاگردوں سے. میں ان کو شاگرد تو نہیں بولتی نا، میرے بچے چھوٹی میری بہنیں اور چاہے چھوٹے چھوٹے بچے اور آتے تھے جو سب میں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، اپنی پڑھا لی 3-4 سال بہن، تو میں ان سے بھی سیکھا کرتی تھی. تو یہ آپ ہر کسی سے سیکھو، ہر کسی سے مشورہ دو، اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفہ قائم مقام ایک دوسرے کے، یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق تو آسان مانی قائم مقام ایک دوسرے کے، یا خلیفہ قائم مقام جنات کے، یا خلیفہ تابعدار مخلوق۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہا فرشتوں نے آئے کہراتے ہو آپ اس میں وہ یفسد فیہا جو فساد کریں گے زمین میں، ویسفک الدماء اور اور بہائیں گے خون ایک دوسرے کا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے ذات کی، بحمدک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ بحمدک آپ کی تعریفوں پر لگے ہیں، وہ نقدس لک اور پاک جانتے ہیں آپ کی ذات کو نقصانات سے۔ تسبیح حمد وغیرہ یہ پاکی آتی ہے تعریف میں، اور مقدس یہ پاکی آتی ہے ذات میں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اللہ نے بے شک میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہ جو میں نے آخر میں یہ جو 2 لائن پڑھی 3-2 یا اس میں کچھ باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، فرشتے عالم الغیب تو ہے ہی نہیں، یا بھی انشاءاللہ دوسری تیسری اس کے بعد روایت آنے والی اس سے پتہ چل جائے گا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خود کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، فرشتے عالم الغیب تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فرشتے اللہ کے کام پر اعتراض کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ فرشتے تو گناہ سے پاک اور صاف ہے، وہ اللہ سے کیوں کہتے ہیں کہ تجدو فیہا ہے، تم کہراتے ہو زمین میں ایسی مخلوق۔ پہلے اعتراض کا جواب کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ ساتھ پھیلائیں گے، اس کے کافی جوابات ہیں، لیکن ایک جو مدلل جواب ہے، جو صحیح جواب ہے بالکل، وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے قیاس کیا زمین پر پہلے سے رہنے والی مخلوق پر۔ زمین میں جو پہلے سے مخلوق رہتی تھی تو میں نے کہا وہ جنات تھے، تو انہوں نے جنات پر انسانوں کو بھی قیاس کیا۔ جنات وہ فسادی تھے، وہ خون بہاتے تھے، وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں، تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ یہ زمین اور اس کی آب و ہوائی ایسی ہے کہ انسان آئیں گے تو وہ کیسے ہی ہوں گے۔ بے شک وہ اپنے قیاس میں، انہوں نے جو قیاس کیا اپنے قیاس میں غلط تھے، لیکن ان کی نیت ٹھیک تھی، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان آج وہی کر بھی رہے، فساد کر بھی رہے، ایک دوسرے کا خون بہا بھی رہے، لیکن تب فرشتوں کا قیاس غلط تھا اللہ کے حکم کے آگے، لیکن انہوں نے اچھی نیت سے کیا تو ان کو اس کا بھی اجر ملا ہوگا۔ انہوں نے قیاس کیا جنات پر کہ جنات ایسا کرتے ہیں تو انسان بھی ایسا کرتے ہوں گے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوتی، جنات کرتے تو انسان بھی ایسا کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی بات ایسے کی، جنات پر قیاس کیا، ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب کہ انہوں نے اللہ کے فعل پر اعتراض کیا، تو فرشتوں نے اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کیا بلکہ فرشتوں نے اللہ کے آگے اپنی عاجزی بیان کی۔ دیکھیے کتنی عاجزی کے ساتھ وہ کہتے ہیں فرشتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ فرشتوں نے اپنی عاجزی بیان کی کہ اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں ایسی ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری عبادت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ اگر تو اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے تو کیا ہم ناکافی ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں نا، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، ثنا بھی کرتے ہیں، تو عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مالک اور ایک ڈرائیور ہو، ایک وہ اپنے ڈرائیور کو بلا کر کہے جب میں ایسا کرتا ہوں ایک اور گاڑی بھی لے لیتا ہوں اور ایک اور ڈرائیور بھی رکھ لیتا ہوں، تم پر کام کا بوجھ زیادہ ہے، اور کیونکہ پہلے بچے چھوٹے تھے سارے ایک اسکول جاتے تھے، کوئی ایک کلاس دوسری کلاس کوئی تیسری کلاس طرح تھا، لیکن اب کوئی اسکول میں تو کچھ کالج میں تو کوئی یونیورسٹی میں ہے، اب تمہیں ان کو الگ الگ جگہوں پر چھوڑنا پڑتا ہے تو تمہاری بھی مشکل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا اور پھر لانا، تو میں ایک اور ڈرائیور اور ایک اور جو ہے تو گاڑی رکھ لیتا ہوں۔ یہ ڈرائیور، یہ مزدور، یہ اس کا خادم آگے سے کہتا ہے عاجزی کے ساتھ کہ مالک سر جی، اگر آپ اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ وہ
ایک اور جو ہے تو کہ وہ بھی میرے ساتھ بچوں کو لائن لے جا سکیں. دیکھیے آپ ویسے ہی تاوان کرو گے ایک دوسری گاڑی لے کر اور اس دوسرے خادم کو بھی آپ کرایہ دیں گے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. خیر ہے آپ نہ کریں. وہ اپنی عاجزی پیش کر دیتا ہے اپنے مالک کے آگے. جیسا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ایسی کوئی بہو ہو، لیکن اگر ایک بہو ہو اور اس کے ساتھ ہے کہ میں کام کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لیتی ہوں، تم پر کام کا بوجھ زیادہ ہے، تو وہ اپنی عاجزی دکھانے کے لیے اور تھوڑا نمبر بڑھانے کے لیے کہہ دے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں سارا کام. آپ نہ کرے. خیر ہے اپنی عاجزی اپنی خدمت گزاری پیش کر رہی تھی نا. ایسی بہویں تو ہوگی نہیں اور نہ ہے یہ جو خود ہے کہ میں نوکرانی رکھتی ہوں یہ کہے کہ نہ رکھتی، لیکن دل فرض میں کہہ رہی ہوں نا. میرا تشریح مثال ہے کہ میں نوکرانی رکھتی ہوں یہ کہے کہ نہ رکھے میں ہوں نہ یہ بھی کہتے نہیں نہ تمہارے بچے بھی ہے یہ کام ہے کہتے نہیں میں بچوں کو بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی کر سکتی ہوں، دیوروں کی بھی خدمت کر سکتی ہوں، شوہر کی بھی کر سکتی ہوں، آپ کی بھی کر سکتی ہوں، نندوں کی بھی کر سکتی ہوں. ایسی بہو ہے نہیں لیکن میں کہہ رہی ہوں دل پر. تو وہ کہے کہ نہیں آپ نہ رکھیے. تو ایسے ہی فرشتوں نے بلا تشبیہ مثال ہے، فرشتوں نے بھی اللہ ربی کریم سے کہا کہ اللہ ہم ہیں نا سارا کچھ کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے، تسبیح ثنا بیان کرنے کے لیے. فرشتوں نے اپنی عاجزی پیش کی نہ کہ فرشتوں نے اعتراض کیا. اب فرشتوں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ وہ تو خون بہائیں گے گناہ کریں گے، تب اس کا جواب اللہ دیتا ہے. قال یعلم ما لا تعلمون کہا اللہ نے بے شک میں خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے، میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. تمہیں کیا پتا فرشتوں، تم لوگوں نے تو گناہوں کی لذت کو نہیں چکا، تم لوگوں کے پاس تو نفس نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس تو شیطان نہیں آ سکتا، تم لوگوں کے پاس تو باقی دنیاوی تم لوگوں میں جنس نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں. میں جو مخلوق پیدا کروں گا ان کے پاس ان کا پہلے نفس ہوگا، ان کا شیطان بھی ہوگا اور ان کی دنیاوی ضروریات بھی ہوں گی. وہ کھائیں گے پیئیں گے بھی، تم تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہو، صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے، صرف عبادت کر رہے ہو. تو ان کے نفس کے تقاضے بھی ہوں گے، شیطان بھی ان کے پیچھے لگا ہوگا اور ان کے اپنی ضروریات بھی ہوگی، دنیا کی بیوی بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، دنیا کے 100 طرح کے لانجے ہوں گے، کام ہوں گے. تو میں اس مخلوق اور وہ مخلوق اس کے علاوہ جب یہ سارے اس کے کام بھی ہوں گے، لانجے بھی ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی میری عبادت کریں گے. اور جب انسان گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے نفس پر قابو پا لے، شیطان کی باتوں میں نہ آئے اور وہ نیکیاں کرے، تو اس انسان کا درجہ فرشتے سے اوپر ہو جاتا ہے. چونکہ فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن فرشتوں کے پاس شہوات نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے. انسان کے پاس عقل بھی ہے اور شہوات بھی ہے. اور تیسری مخلوق حیوان ہے. حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، حیوان کے پاس صرف شہوات ہے. تو جب انسان عقل سے کام لے اور شہوات کو دبا لے، صحیح جب یہ عقل سے کام لے اور شہوات کو دبا لے، اس کا فرشتے سے درجہ اوپر چلا جاتا ہے. کیونکہ فرشتے کے پاس تو خواہشیں تھے ہی نہیں، گناہ کا مادہ تھا ہی نہیں، تو وہ گناہ کیسے کر دیں؟ وہ تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے تبھی عبادت کر رہے. جبکہ انسان اپنے نفس کو مار کر، شیطان کو بگا کر، ضروریات کو ہٹا کر نیکیاں کرتا ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. اور جب ایک انسان اپنی عقل سے کام نہ لے کر حیوان بن جاتا ہے نا، کبھی کبھی عقل سے کام نہ لے اور شہوات کے پیچھے اندھادھند بھاگنا شروع کر دے، خواہشات کے پیچھے، نیکیاں چھوڑ دے، شیطان کا رستہ اپنا لے، تو آپ کو پتا ہے وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حیوان کے پاس تو عقل نہیں تھی. اگر وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اگر ان میں کسی کی بیوی نہیں ہے، اگر ان میں کسی کے بچے نہیں ہیں، اگر وہ ظلم کرتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی کسی کے فصل میں چلے جاتے ہیں، چوری سے کسی کا کچھ کھا لیتے ہیں، تو ان میں عقل نہیں ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے، ان کی طرف پیغمبر بھی نہیں آئے، قرآن بھی نہیں آیا، کتابیں بھی نہیں آئے. لیکن یہ انسان، حضرت انسان، اس کو عقل بھی دی گئی، مکلف بھی ٹھہرایا گیا، لیکن پیغمبر اور کتابیں بھی آئی، قرآن بھی آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کو چھوڑ دیا اور شہوات پر قابو نہیں پائے، شہوات کے پیچھے لگنا شروع ہو گیا، تو یہ حیوان سے بدتر ہو گیا.
اولئک کالانعام بل هم اضل، سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہے کہ یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہے بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی کتاب سے غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہیں نہیں پتا، اگر وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے یا فساد کریں گے تو ان کے پاس نفس اور شیطان بھی تو ہوگا نا، اور وہ نہیں بھی کریں گے، اور ایسے بھی بندے میرے ہوں گے جو یہ ان سب چیزوں پر قابو پائیں گے اور میری بندگی کریں گے، اور ان تمام گناہوں کے اسباب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ میری بندگی کریں گے۔ جبکہ تم لوگ تو پیدا عبادت کے لیے ہوئے، تو تم لوگوں کا کام تو ہے ہی بندگی عبادت، جبکہ ان کا کام ان کو بھی میں عبادت کے لیے پیدا کروں گا، لیکن ساتھ اتنی لوازمات گناہوں کی بھی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی میری عبادت کریں گے۔ میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں نہیں پتا فرشتہ۔ انشاءاللہ باقی کل کے سبق میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو کہاں تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا